قریب ہونے سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا۔ کیسے؟ عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا، لیکن دل میں منافقت تھی، دل میں بغض تھا، دل میں حسد تھا، دل میں جلن تھا۔ یہاں سے راز کو لیتا تھا، اپنی جماعت میں جاتا تھا، کہتا تھا میں نے تو محمد اور محمد کے چاہنے والوں کو ہم نے بیوقوف بنایا ہے، اس کے راز کو لے کر کے آ کر کے یہاں بتایا، انہیں تو میں بیوقوف بناتا پھرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، اے میرے محبوب، جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ کو بیوقوف بنانے کی سازش کرتے ہیں، یا وہ اس بات پر گمان رکھتے ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ساتھ میں بیٹھتا تھا، دل میں منافقت تھی، ساتھ میں رہتا تھا، دل میں منافقت تھی۔ تو اگر سچی عقیدت و محبت مولانا اذان گاچی رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ہے، آپ دربار میں آئے یا نہ آئے، دنیا کے کسی کونے میں رہیے، مولانا اذان گاچی کا فیض آپ پر جاری و ساری ہے۔ میرے دوستوں، بہت سے پیر بھائی، بہت سے ہمارے معزز اکابر علماء آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن قسم با خدا کی، اللہ نے دنیا سے انہیں ولی کامل بنا کر کے اٹھایا۔ انہوں نے پڑھنا جانا کہ نہیں جانا، لکھنا جانا کہ نہیں جانا، قرآن کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، حدیث شریف کے الفاظ ان کے دماغ میں گھسے کہ نہیں گھسے، اس سے مطلب نہیں، صدق کی دل سے جو محبت جو انہوں نے اپنے مرشد سے کر لیا، اس صدق کی دل سے محبت کا بدلہ اللہ نے انہیں ولی بنا کر دنیا سے اٹھا لیا۔ یہ حقانی انجمن دربار ولی بنانے کا کارخانہ ہے، بس خالی سنتے پھرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ولی اتنا آسان ہے، انسان دنیا میں ایک ودھائک بننے کے لیے اپنی پوری زندگی ختم کر دیتا ہے، ایک بیرسٹر بننے کے لیے اپنی پوری زندگی کے اپنے پوری طاقت و قوت کو فنا کر دیتا ہے، تو دنیاوی چھوٹا سا مقام حاصل کرتا ہے۔ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے ایسے مفت میں، اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے فقط میں؟ اتنا آسان ہے، اتنا سرل راستہ ہے؟ اگر اتنا سرل راستہ ہوتا تو غوث اعظم عبدالقادر جیلانی جو ماں کے پیٹ ولی کامل تھے، 17 سال جنگل میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میرے دوستوں، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ جو نسل فاروق اعظم سے ہے، جن کے بلڈ میں فاروقی خون دوڑ رہا ہے، کچھ ہو نہ ہو میرے دوستوں، بلڈ کا عشق ضرور اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ روحانیت بلڈ سے بھی ہے، نسب سے بھی ہے، تعلق سے بھی ہے، ذکر سے بھی ہے، فکر سے بھی ہے۔ آپ کو سوری جنگل میں جا کے 14 سال لیٹ کر کے عبادت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کو اپنی سلطنت چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر اللہ کا قرب اتنا حاصل ہوتا تو دنیا کے تمام فقراء اور درویش اپنی زندگی کو فقیری اور تنگ دستی میں نہ گزارتے۔ اگر اللہ کے قرب جانے کا راستہ اتنا آسان ہوتا تو میرے نبی شہنشاہ کی زندگی گزارتے، فقیر و درویش بن کے دنیا میں اپنی زندگی نہ گزارتے۔ میرے دوستوں، ولی اللہ بنانے کا کارخانہ تو یہ جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ولی اللہ آپ کیسے بنیں گے؟ اس پر ہم نے سوچا، ہم نے غور کیا، یہ بہت مشکل راستہ ہے، لیکن میرے مرشد نے، واہ قربان جائیے ایسے کامل مرشد پر اس زمانے کے اندر، جنہوں نے پہاڑ کو بھی اپنے مریدوں کے لیے روئی کے فاہے کے جیسے بنا دیا۔ ارے سبحان اللہ کہیے، پہاڑ کو روئی کے فاہے جیسے بنایا۔ کہاں نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، وظیفہ پڑھو پابندی کے ساتھ، اس کے حلال کھاؤ پابندی کے ساتھ اور کھلاؤ بھی، اور تقوی پرہیزگاری کرو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اتنا آسان نسخہ، اتنا آسان نسخہ۔ میرے دوستوں، جب ایک مومن مسلمان نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے، نماز کو ایک دم وقت با وقت ادا کرنا شروع کرتا ہے، اور اس قرآنی نورانی وظیفے کو جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو سب سے بڑی چیز تو یہ قرآنی وظیفہ ہی ہے۔ اس پہ پہلے سنیے، یہ کیا ہے؟ اس میں اعظم ہے۔ جتنا پکا یقین ہوگا اس وظیفے سے، اتنی جلدی آپ ولی بن جائیں گے۔ یہ وظیفہ معمولی وظیفہ ہے،
اس وظیفے کو پڑھنے والا غوث اعظم کا مرید ہوتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والا خواجہ معین الدین چشتی کا مرید ہوتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والا سمنان اجم مخدوم اشرف سمنانی کا مرید ہوتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والا بہاؤالدین نقشبند کا مرید ہوتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والا اس وظیفے کو پڑھنے والا مولانا اذان گاچھی کا مرید ہوتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والا علاء الدین سہروردی کا مرید ہوتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والا انسان دنیا کے تمام اولیاء اللہ کے نظروں کے سامنے وہ ان کے مجلسوں میں شامل کر لیا جاتا ہے، ان کے حضور میں آ جاتا ہے، ان کی نظروں کے نظر کرم میں آ جاتا ہے۔ یہ نورانی وظیفہ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو موم کی طریقے سے جلا کر، موم کے طریقے سے پگھلا کر ہم تک اور آپ تک روشنی پھیلائی ہے، پہنچائی ہے، نور کی روشنی، وہ روشنی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو فقیر و درویش کے مانند گزار کر کے، اللہ کے قرب جا کر کے، اللہ کو راضی و خوش کر کے ہمیں اور آپ کو وہ انمول تحفہ حقانی وظیفے کے شکل میں دیا۔ نماز کی پابندی ہماری ہو گئی، ہم نے وظیفہ بھی اچھے سے پڑھا، لیکن یہ وظیفہ کام کب کرتا ہے؟ یہ وظیفہ کام اس وقت کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر گاڑی ہمیں مل جائے ٹو ویلر جو پیٹرول سے چلتی ہے، اور ہم پیٹرول کے بجائے اس میں پانی ڈال دیں، پانی نہ ڈالیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، کیروسین، تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ بتائیے، وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ اس لیے نہیں چلے گی کہ اس کے انجن کو میکینک نے پیٹرول جذب کرنے کی حیثیت دی ہے، کیروسین نہیں کھائے گا۔ جب کیروسین وہ نہیں کھائے گا تو نہیں چلے گی۔ ویسے اللہ نے اس جسم کو رزق حلال کھانے کے لیے بنایا، اور جب یہ رزق حلال اس جسم کے اندر جائے گا تو روحانیت کا جو نور ہمارے سینے میں جگمگ جگمگ کرتا ہے وہ اور پھیلنے لگے گا، وہ پھیلنے لگے گا، پڑھنے لگے گا۔ لیکن اگر اسی کو آپ رزق حرام کے ذریعے سے جب کھانا شروع کریں گے تو یہ جو نورانیت ہمارے سینے میں ہے نا، اس پہ کالا پردہ پڑنے لگے گا، اور یہ کالا پردہ دھیرے 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 وہ ہمارے جو جلتے ہوئے چراغ اور نور کو اپنے اندر گھیر لے گا، قید کر لے گا۔ اور جب یہ نورانی، جو یہ روحانی اور نورانی چراغ ہمارے سینے میں جل رہا ہے، جب یہ قید میں آ جائے گا تو نہ ہمیں حلال پہچاننے کی تمیز رہے گی، نہ ہمیں حرام پہچاننے کی تمیز رہے گی، نہ ہمیں حق سمجھنے کی تمیز رہے گی، نہ ہمیں حق بولنے کی طاقت ہمارے اندر رہے گی، یہاں تک کہ ہمارے اندر سے حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے احیاء العلوم الدین کے اندر مولانا غزالی لکھتے ہیں کہ نیک عبادت کے 10 حصے کیے گئے، عبادت کے 10 حصوں میں 10 ٹکڑوں میں اللہ نے عبادت کو تقسیم کیا، اور 9 حصہ عبادت یہ ہے کہ جس انسان نے حلال کھایا اور کمایا اس نے 9 حصہ عبادت کر لیا۔ قربان جاؤ میرے دوستوں، ایک حصہ خالی بچا جس میں روزہ بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس کے صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، تو سارے عبادت ایک حصے میں، اور رزق حلال 9 حصے میں۔ رزق حلال بھی ہم نے کھانا شروع کیا۔ جب رزق حلال ہم نے کھانا شروع کیا تو اس وظیفے نے اپنا کارنامہ دکھانا شروع کیا۔ رزق حلال جیوں جیوں ہم کھاتے رہے یہ وظیفہ اپنا کام کرتا رہا۔ اور اب آئی تقوی اور پرہیزگاری کی بات۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی وہ ہے، لفظی معنی میں اللہ سے ڈرنا ہی تقوی ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک چینٹی کو بھی اپنے پیر کے نیچے دبنے سے روکتا پھرے گا، کہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق چینٹی بھی ہمارے پیر سے نہ دبے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اگر دب جائے گی تو اللہ کے یہاں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ بڑے گناہ تو دور کی بات ہے، جب انسان کے دل میں خوف اور ڈر اللہ کا آتا ہے تو وہ ہر کام میں اللہ کو دیکھتا ہے، ہر طرف وہ اللہ کو دیکھتا ہے، ہر سمت وہ اللہ کو پاتا ہے، اور اللہ کو پانے کے ساتھ ساتھ وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے مجھ سے کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ پہلی صفت اس کے اندر آتی ہے کہ بغض اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔
बुग़्ज़ उसके सीने से निकल जाता है, हसद उसके सीने से निकल जाता है, जात पात उसके सीने से निकल जाता है, ऊंच नीच उसके सीने से निकल जाता है, तफरकाबाजी उसके सीने से निकल जाता है, छोटे बड़े में फर्क उसके अंदर से निकल जाता है, बल्कि पूरी दुनिया के इंसान उसकी नजर में सिर्फ एक अल्लाह के बंदे दिखते, सिर्फ एक अल्लाह का बंदा उसे दिखाई देता है। ये एक शुरुआत होती है, और जब इस पे वो कमाल हासिल करता है तब अल्लाह उसे अपने नूर का एक छोटा सा हिस्सा दे देता है कि लो तोहफे में इसे रखो। जब वो अल्लाह का वो नूर का हिस्सा जब वो पाता है तो अल्लाह के उस चीज का वो मुशाहिदा करना शुरू करता है जो हमारे आपकी आंखों से नजर नहीं आता। ऐसे नहीं बायज़ीद बुस्तामी ने कहा था कि रोज़े महशर में क़यामत के यहाँ तो रोज़े महशर में खड़े होने से लोग कांपेंगे, और वाह बायज़ीद बुस्तामी की ज़ात, आप कहते हैं कि मैं जहन्नम के दरवाजे पे अपना मुसल्ला बिछा दूंगा। अरे सोचिए कि उस हस्ती का क्या मर्तबा मुकाम है जो जहन्नम के सामने अपने मुसल्ले बिछाने की ताकत और कुव्वत रखता हो। मेरे दोस्तों, तकवा और परहेजगारी इतनी बड़ी चीज है कि जब इंसान इसमें आता है, इस मरहले पे उतरता है, तो उसके अंदर से बुग़्ज़, हसद, किना, अदावत और दुश्मनी जैसी चीज़ें निकल जाती हैं, उसका दिल साफ़ हो जाता है। हम तो कहते हैं सूफ़ी मौलाना आज़म गाछी रहमतुल्लाह अलैह, शाह सूफ़ी मुफ्ती। सूफ़ी का क्या मतलब है? सूफ़ी वो है जिसका दिल साफ़ हो चुका हो, जिसका कल्ब साफ़ हो चुका हो, और वो साफ़ लोग ही लोगों को साफ़ किया करते हैं। जो खुद पहले साफ़ हो चुके हैं, जो खुद अल्लाह ने उनको अपना महबूब बना लिया है, अब वो लोगों को अल्लाह तक पहुंचाएंगे। तो ये 5 वक्त नमाज और वजीफ़ा, ये कुरानी वजीफ़ा, हलाल खाना और कमाना, ये चीज़ें अल्लाह तक कुर्ब, अल्लाह को कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। इस पे जो अमल है यही है अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बन जाना। इसमें जो है जितना पक्का आदमी बनता जाएगा अल्लाह उसको उतना ही कबूल करता जाएगा। यह हक्कानी अंजुमन दरबार अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़माने के अंदर अल्लाह उसके रसूल, एक हदीस शरीफ याद आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मस्जिद नबवी में अपने सहाबा के दरमियान कहा कि मेरे सहाबियों अपने हाथों को बुलंद करो और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम सहाबियों ने अपने हाथों को बुलंद किया और ज़ोर से कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल ने कहा, है मेरे सहाबियों सुनो, जितने लोग यहाँ हाजिर हो सब जन्नती हो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये फैज़ान, ये जिक्र, ये फिक्र, ये मज़ा, ये लुत्फ़, ये रूहानियत, ये तरीक़त, ये मारिफत, ये दीन के अच्छे असबाब क्या आपके बाद मौजूद रहेंगे? आप दुनिया से चले जाएंगे तो ये मज़ा क्या औरों को मिलेगा? क्या रूहानियत, तरीक़त, मारिफत कायम रहेगी? अल्लाह के रसूल ने कहा, सुनो, ये तरीक़त, ये रूहानियत, ये शरीयत क़यामत तक बाकी रहेगी, क़यामत तक बाकी रहेगी। जिस दिन ये फैज़ान ख़त्म हो जाएगा उसी दिन अल्लाह क़यामत नाज़िल फरमा देगा। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप तो ये भी बयान करते हैं कि 73 फ़िरके आपकी जमात में होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे? लोग कैसे समझेंगे कि कौन अल्लाह के उस जमात में शामिल है जो हक्कानी वाली जमात है, जो सच जमात है, जो कामिल लोगों की जमात है, जो अल्लाह के रसूल की जमात है। सब कुरान की बात करेंगे, सब हदीस की बात करेंगे, सब सुन्नत की बात करेंगे, सब तो वही बातें बोलेंगे, आखिर पहचान कैसे होगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की बात बताता हूँ, कुछ मांगता हूँ? या रसूलल्लाह, कुछ भी नहीं मांगा। हमने दुनिया का कोई अजर तलब किया? या रसूलल्लाह, आपने कुछ भी अजर तलब नहीं किया। हमने अल्लाह उसके रसूल की तबलीग की, बात तुम्हें हक तक पहुंचाए, उसके बदले में कुछ तुमसे कबूल किया? या रसूलल्लाह, आपने कुछ भी कबूल नहीं किया। तो याद रखो, जो जमात तुम्हें ऐसी मिल जाए कि अल्लाह उसके रसूल का काम करे बेगरज बेलालच, तो यकीनन वही लोग अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर हैं और कामयाब लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हक्कानी अंजुमन दरबार और हमारे 5 कामिल मुर्शिद इस पर कायम और दायम है और इस दरबार से मुंसलिक है। यकीनन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मुंसलिक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।